الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جن 4 احادیث کو الگ سے بیان کیا ہے ان میں سے پہلی روایت کا بیان چل رہا ہے۔ پہلی روایت یہ ذکر کی تھی، وہ مشہور حدیث ہے جو حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے متعلق کل بھی کچھ گزارشات درس کی تھی کہ اعمال کی صحت اور اعمال کے فساد کا دار و مدار نیتوں کی درستگی اور نیت کے فساد پر موقوف ہے۔ اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اور اللہ نہ کرے نیت میں کسی طریقے سے فساد آ گیا، تو جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور معمولی سا عمل کر رہا ہے، بظاہر کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن نیت صحیح ہے، نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت ہے، تو وہ چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو ایک مومن کے لیے بہت زیادہ گنجائش اور بہت زیادہ رعایتیں رکھی ہیں، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایک نیک عمل کر رہا ہے، بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی آدمی کوئی ایک نیک عمل کر رہا ہے، اس ایک نیک عمل میں وہ مختلف نیتیں کر رہا ہے، تو اس ایک نیک عمل پر ایک ثواب نہیں ملے گا جتنی اس نے نیتیں کی ہیں، ہر نیت کے بقدر الگ الگ اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ موٹی سی مثال ہے، ہر آدمی گھر سے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، آپ حضرات بھی اپنے گھروں سے مسجد تشریف لائیں۔ اصل بات یہ کہ ہم لوگ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ذہنی کام نہیں کرتا، دماغی کام نہیں کرتا۔ گھر سے یہاں تک تشریف لائیں نماز پڑھنے کے لیے، کسی بھی آدمی سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ جی میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، نماز ہو گئی، اب میں گھر جا رہا ہوں، ایک ثواب ملا۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق علامہ نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نے بھی مظاہر حق میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اور بھی متعدد حضرات نے لکھا ہے۔ ایک آدمی ہو کہ جو گھر سے مسجد آ رہا ہے اور نیت اس کی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ایک اجر اور ایک ثواب ملے گا چونکہ نیت ایک ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو گھر سے مسجد آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ مختلف نیتیں کر رہا ہے۔ مثال کے سبب وہ نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ نیت یہ کر رہا ہے کہ جی میں مسجد جا رہا ہوں، موقع ملے گا تو قرآن شریف کی بیٹھ کر تلاوت کروں گا۔ آپ دراصل گنتے رہیے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، باقی مثالوں کو آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ یہ نیت کر رہا ہے کہ موقع ملے گا تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کروں گا۔ کتنی نیت ہو گئی؟ 2۔ تیسری نیت یہ کی کہ اگر وہاں پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی ذکر اور اذکار کا موقع ملا تو ذکر اور اذکار کروں گا۔ کتنی ہوئی؟ 3۔ یہ بھی نیت کی کہ وہاں پر اگر کوئی دین کی بات ہو رہی ہوگی
قرآن اور حدیث بتایا جا رہا ہوگا، یہ سنایا جا رہا ہوگا، تو وہاں پر بیٹھوں گا، بیٹھ کر ان باتوں کو سنوں گا، اس پر عمل بھی کروں گا۔ کتنی ہو گئی؟ یہ بھی نیت کر لی کہ مسجد میں جانے کے بعد دیکھوں گا اگر کوئی آدمی بیمار ہوا، کوئی ساتھی بیمار ہوا تو اس کی ذرا سا میں خیر خیریت پوچھ لوں گا، اس کی طبیعت پوچھ لوں گا۔ کتنی نیت ہوئی؟ اسی طریقے سے یہ نیت بھی کر لی کہ مسجد میں نمازی میں بیچارہ کوئی ضرورت مند ہوا، کوئی آدمی اگر سامنے آیا تو اس کی حسب استطاعت میں مدد بھی کر دوں گا۔ کتنی ہو گئی؟ اس کے علاوہ بے شمار، یہ تو میں نے بس اختصار کے ساتھ میں نے بات کی کہ بہت ساری نیتیں آدمی کر سکتا ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے اس نے جتنی نیتیں کی ہیں، جتنی نیتیں کی ہیں، ہر نیت کا اس کو الگ الگ ثواب مل رہا ہے۔ عمل ایک ہے، تبھی آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ عمل ایک ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ چونکہ متفرق نیتیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیتیں کرے گا، چاہے اس کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، اس کو موقع ملا ہو ان سارے کاموں کے کرنے کے یا نہ ملا ہو، چونکہ وہ گھر سے نکلا یہ نیتیں کر کر جب واپس پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ ہر نیت کے مطابق اس کو اجر اور ثواب پورا کا پورا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ثواب لینے والے بنے، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں وہ ہم تلاش کریں، ذہن دوڑائیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے والے، انہوں نے تو دروازے کھولے ہوئے، لوگ کتنا لینا ہے۔ ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں تاکہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اگر موقع ہو اور وقت ہو آدمی کے پاس تو آدمی مسجد میں نماز سے پہلے آ جائے، 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ لے، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نفل پڑھ لے، سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ پڑھ لے۔ بہتر ہے کہ اگر وقت ہو، موقع ہو تو یہ سارے کام کر لے۔ لیکن فرض کریں کہ ایک آدمی ایسے وقت آتا ہے مسجد میں کہ نماز جماعت شروع ہونے میں 2 3 4 منٹ باقی رہ گئے، اب ظاہر اتنی ساری نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس میں وہ تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر رہا ہے، اس میں وہ تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر رہا ہے، اس میں وہ صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر رہا ہے، اس میں وہ صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، نیتیں ساری کر رہا ہے۔ اس 2 رکعت نماز پڑھنے پر ہر نماز کا الگ الگ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، آدمی کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرا خیال بات واضح ہوگی، میں مزید تیسری مثال کی ضرورت شاید نہیں ہے۔ تو حاصل اتنی سی بات کا یہ نکلا کہ ایک عمل آدمی کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے، نیتیں مختلف کر رہا ہے، تو جتنی نیتیں کرتا رہے گا ہر نیت کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح برقات کی پہلی جلد میں حضرت نے لکھا، اور بہت بڑے عظیم محدث ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت نے لکھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے ریت کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، کاش کہ یہ جو اور گندم کا ڈھیر ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے قدرت دیتے تو میں اس کو لوگوں پر خرچ کرتا، تقسیم کر کر کے لوگوں کو میں دیتا رہتا، کاش کہ یہ ڈھیر جو ہے جو ریت کے ذرات کا ہے، کاش کہ یہ گندم اور جو کا ڈھیر ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے تو میں یہ خرچ کرتا اور لوگوں پر اور ختم کر دیتا بانٹ کر۔
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اس آدمی کو کہہ دیں کہ تمہارے لیے مبارک ہو، تم نے جو نیت کی تھی اللہ نے تمہاری نیت کے بقدر تمہارے نامہ اعمال میں سارا ثواب لکھ دیا۔ تم نے جو نیت کی تھی تمہاری اس نیت کے بقدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارا ثواب دے دیا۔ یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملی۔ خرید تو نہیں کر سکا، وہ ریت کا ذرات کا ٹیلا گندم میں تبدیل تو نہیں ہو سکا، لیکن نیت اچھی تھی، اس نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقسیم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا پورا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا۔ بات تو پوری ساری آج بتانی تھی، لیکن بہرحال بس اب پھر کل بات کریں گے باقی۔ تو بہرحال خلاصہ اب تک کی جو میں نے بات کی وہ یہ کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت اگر آدمی اچھی کر لے، متعدد نیتیں کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے آدمی بہت بڑا عمل کر رہا ہے، لیکن نیت کے اندر فتور پیدا ہو گیا، نیت کے اندر فساد پیدا ہو گیا، ریاکاری اور نام و نمود پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس عمل کی ایک رتی برابر کوئی حیثیت نہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا، کل بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، دوبارہ میں یاد دہانی کرا دوں کہ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ نیک نیتی ہو، بلکہ عمل بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ عمل بھی نیک ہو، نیت بھی درست ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی کام ہی غلط کر رہا ہے، نیت بہت اچھی کر رہا ہے، مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک جلسہ کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنا اور آپ کے حالات زندگی کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ عمل اچھا ہے برا ہے؟ جی بتا نہیں رہے؟ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے۔ لیکن وہ آدمی جو ہے وہ گانا اور ڈانس اور مائک لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں، لوگوں کی نیند بھاگ جائے بیٹھے تو ذرا سا ان کو مزہ آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب یہی عمل جو اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا تھا، اب اس پر گناہ مل رہا ہے، اس پر قیامت کے دن پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ تو صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت بھی اچھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ عمل بھی ایسا ہو کہ جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو وہ عمل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔